بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حسب توفیق الحمد في اطلاع بعد الصلاة فجر تقریباً 4:30 ابھی مسجد سے نکلا ہوں نماز پڑھ کے، 4:30 ہوئے۔ سوچا آپ لوگوں سے تھوڑے آج حسب معمول بات چیت ہو جائے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا الگ ہے۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، ویسے تو یہ پورے انڈین اور بنگلہ دیشی معاشرے میں، سب میں، سری لنکا میں بھی یہ چیز ہے، لیکن مجھے صرف اپنے معاشرے کی بات کرنا ہے، کیوں یہ ہمارے سے لنک کرتی ہے، ہمارے سے وہ جڑتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کل ایک پوسٹ دیکھی جس کو کسی آدمی نے پوسٹ کیا تھا۔ ایک مرحومہ عورت تھی، اس کا لکھا ہوا تھا، اس کا شوہر کے نام کے ساتھ منسوب کیا ہوا تھا فلاں مرحومہ فلاں، اور ساتھ نیچے ایک قاتل کا نام لکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں کہا گیا تھا کہ کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ میں گناہ گار بندہ ہوں، جو مجھ سے ہو سکا میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن میں جو دیکھا، جو میں پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ زیادتی کیوں ہے، خاص کر کے عورتوں کے ساتھ میں۔ اور میرے حساب سے تو یہ ہمارے جو شرعی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم لوگ اس کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، جو کہ میرے نزدیک غلط نہیں، شاید میں گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ہم لوگ جب شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے، تو نام، والد کا نام آ جاتا ہے کہ بنت فلاں فلاں فلاں۔ بچی اسکول جاتی ہے، پڑھتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، اس کے بعد میں شادی ہوتی ہے۔ جیسی شادی ہوتی ہے، والد کا نام ساتھ میں ہٹا دیا جاتا ہے، شوہر کا ساتھ نام لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ شوہر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، اسلام کی روح سے غلط ہے۔ میں ابھی جو پوائنٹ اٹھانے لگا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سنیے اور سمجھیے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ آخری ہیں، جن کو ہم لوگ ام المومنین کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ حضرت عائشہ محمد ہوتی، لیکن نہیں تھیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھیں۔ ان کے نام کے ساتھ آج بھی اور قیامت تک وہ پکارا جائے گا، عائشہ صدیقہ۔ پھر ہماری جو پہلے ام المومنین تھی وہ دیکھیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی شادی ہوئی حضرت علی سے، تو وہ فاطمہ علی نہیں کہلائی، وہ فاطمہ محمد تھی، اور رہی اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہ شخصیت، جو نام ایک ایسی چیز ہے جو آتا ہے، ساتھ میں لگتا ہے، پھر دنیا میں رہتا ہے، پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا نام برقرار رہتا ہے، اور پھر وہ پکارا بھی اسی نام سے جائے گا، اٹھایا بھی اسی نام سے جائے گا۔ تو ہم لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادتی کیوں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ میں، بچیوں کے ساتھ میں؟ ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا؟ میرے خیال میں تو اس لیے چلا گیا کہ ہم لوگ ہندوؤں سے نکلے ہیں، اور اس خطے کے اندر انگریزوں نے بہت دیر تک حکومت کی ہے، اور خاص کر کے ہم لوگ پاکستانی لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ انگریزوں سے بہت جلدی وہ ہوتے ہیں، ان کا انفلوئنس زیادہ ہے ہمارے اوپر، اور جہاں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ گوروں کو جیسا کہلانا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے مریم نواز،
بے نظیر بھٹو. میرے حساب سے تو حالانکہ انہوں نے اپنا ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کیا، لیکن دانستہ طور پر ان سے یہ غلطی ہوئی، لیکن اچھی سرزد ہو گئی. ابھی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اکثر رہنما لوگ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایک تانے کے طور پہ اس کو کہتے ہیں مریم صفدر، مریم نواز نہیں، مریم صفدر. او بھائی لوگوں، میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، عمران خان کو بہت پیار کرتا ہوں میں، لیکن یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے. وہ مریم نواز ہے، مریم نواز رہے گی، مرنے کے بعد میں بھی مریم نواز رہے گی. جیسے مریم نواز کی والدہ دیکھ لیے یہیں پر، وہ کلثوم نواز ہو گئی، مرنے کے بعد میں بھی کلثوم نواز. ارے اس کا باپ کدھر گیا جس کا بیج تھا وہ؟ ہم لوگ گندم کو تو گندم کہتے ہیں جب وہ پیدا ہوتی ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں بھی گندم کہتے ہیں. اس کو کھجور کیوں نہیں کہتے؟ اس کو انگور کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں؟ وہ گندم کا بیج تھا، گندم پیدا ہوئی، گندم ہم لوگ کھاتے ہیں، گندم ہم لوگ کہتے ہیں. بھائی لوگوں، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اولاد کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کوڈ دیتا ہے جو والد کی طرف سے شفٹ ہوتا ہے اس کو، اور وہی اس کی پہچان ہے، اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے. کبھی ابھی آپ دیکھیے، اگر کل کو میرا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو کیا میرے اندر، میری بیوی کا اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، کیا اس کے اندر میرا ڈی این اے آئے گا یا میرے باپ کا آئے گا؟ یا اس کے باپ کا، توبہ نعوذ باللہ، اس کے والد کا آئے گا، اس کے باپ کا آئے گا، اس کے باپ کا آئے گا. میری بیٹی ہے، الحمدللہ میری بیٹی ہے، میں تو اس چیز کے اوپر کاربند ہوں. میں نے تو یہ ہوا بھی اور کہہ بھی دیا، شادی سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میری بیٹیوں کا نام بدلی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ میں سمجھایا اور لوگ سمجھ گئے اور سمجھیں گے بھی. مجھے اس چیز کا شوق اس لیے ہے کہ میں ایک عرصہ دراز سے عرب ممالک میں موجود ہوں، عرب ممالک میں رہتا ہوں. عربی لوگ، خاص کر کے میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا زیادہ عربی فیملیوں کے ساتھ ہے، عربی لوگوں کے ساتھ میں ہے. تو مجھے تب جا کے پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، اور اس چیز کا ریئلائز ہو کے بھی مجھے کم سے کم بھی تو 30 سال ہو گئے کہ یہ چیز غلط ہے. 30 سال، شاید 30 سال سے تھوڑا کم ہوا ہوگا، ویسے تو مجھے بہت عرصہ ہوگا جہاں پر رہتے ہوئے. تو تب سے یعنی پھر میں نے اس کو پڑھا، پھر میں نے اس کو سمجھا، پھر میں نے اس کو سٹڈی کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سراسر ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ میں زیادتی ہے. آپ غور کیجئے، کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہوں، بھیڑ بکری یا گائے ہوگی کیا جس نے خریدی اس کا نام لگ گیا کر کے؟ کئی بچیاں ایسی ہیں ان کی 3 شادیاں ہو جاتی ہیں. ابھی یہاں پر شوہر کا نام تھا، اس کی شادی ٹوٹ گئی، دوسرے سے ہوگی، اس کا شوہر کا نام چلا گیا، پھر تیسرے کا چلا گیا، پھر وہ کل کو اس کا انتقال ہو جائے گا، پھر اس کا شوہر کا نام اس کے کتبے کے اوپر لکھ دیا جائے گا، بعد المرگ بھی اسی نام سے پکاری جائے گی. کیوں؟ حرام 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 حرام. للہ اس معاشرے کو چینج کیجئے، اپنے آپ کو چینج کیجئے. یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط عام ہو چکا ہے، اس کو بدلیے. ہر کوئی بچی جب پیدا ہوتی ہے اس کا والد کا نام ساتھ میں لگتا ہے، اس کا والد کا نام رہنے دیجئے. شادی کرتے ہیں تو پہلے ہی یہ، اب معلوم نہیں ہمارے علماء دین کہاں چلے گئے. بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، اس چیز کے اوپر کسی کا غور نہیں ہے، کسی کا فکر نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے. سب متووں کی، سب مفتیان کرام کی عقل کیا گھاس کھانے گئی کیا؟ معذرت کے ساتھ میں کبھی کبھی اس معاملے میں بہت تلخ ہو جاتا ہوں. یہ تلخی میرے اندر سے ابھی جھلک بھی رہی ہوگی آپ لوگوں کے سامنے. تو اس چیز کو بدلیے، اس چیز کو، اپنے آپ کو بدلیجیے. اپنی بیٹیوں کے نام کے ساتھ میں والد کا نام ہے، شادی کے ٹائم میں اس چیز کو پروٹیسٹ کیجئے، اس چیز کو احتجاج کیجئے. ہاں، نیچے آئی ڈی کارڈ میں ایک خانہ ہے، ادھر لکھ دیجئے ہسبینڈ نیم، شوہر کا نام، سمجھے نا.
لیکن اوپر جو نام ہے وہ پورا نام ہے، وہ وہی ہونا چاہیے. اس کے والد کا نام خلیل ہے، بیٹی کا نام آمنہ ہے، تو آمنہ خلیل ہی رہنا چاہیے، شادی کے بعد میں بھی، مرنے کے بعد میں بھی. وہ اسی نام سے دنیا میں جانی جائے گی، پہچانی جائے گی، اسی نام کو بعد المرگ وہ اٹھائی جائے گی اور پکاری جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کے قانون میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سمجھیے، اس کے اوپر غور و فکر کیجئے، اس چیز کو بدلیے. اگر میری بات سمجھ میں آئے تو اس کے اوپر غور و فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، صحت و عافیت عطا کرے. اگر میری بات کوئی بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کے اوپر غور کیجئے. میری بات کو اگر کسی ایک نے بھی سمجھ لیا، اس کے اوپر عمل کر لیا، تو میں سوچوں گا کہ میرا آج بولنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. اجازت چاہوں گا، ابھی میرا گھر آنے والا ہے. اللہ حافظ، مع السلام.